السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مسلسل آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے بزرگان دین کا جو عمل رہا ہے آپ سماعت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آج کا ہمارا درس نمبر 4، ایپیسوڈ نمبر 15، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور شہزادے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم ان کی زندگی طیبہ کے حوالے سے آپ جانیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا۔ آقا نعمت اعلیٰ حضرت حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رحمان کی ذات سے بر صغیر ہند و پاک کا ہر سنی مسلمان آشنا ہے، اور ان کا نام سنتے ہی سنیوں کے دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہے۔ آپ جہاں علم و فضل کے کوہ ہمالیہ تھے، وہیں عشق رسول اور اتباع سنت کے جذبے سے سرشار بھی تھے۔ آپ کی ذات طیبہ کے حوالے سے، زندگی طیبہ کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے سنتوں پر آپ نے سختی کے ساتھ عمل کیا۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے۔ جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز فریضہ فجر ادا کرنے کے لیے خلاف معمول کسی قدر حضور کو دیر ہو گئی۔ نمازیوں کی نگاہیں بار بار کاشان اقدس کی طرف اٹھ رہی تھی کہ عین انتظار میں جلد جلد تشریف لائے۔ اس وقت برادرم قناعت علی صاحب نے اپنا یہ خیال مجھ سے ظاہر کیا کہ اس تنگ وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ حضور سیدھا قدم مسجد میں پہلے رکھتے ہیں یا بایا، مگر قربان اس ذات کریم کے کہ دروازے مسجد کے زینے پر جس وقت قدم مبارک پہنچا ہے تو سیدھا، توسیعی فرش مسجد پر قدم پہنچا ہے تو سیدھا، قدیمی فرش مسجد پر قدم پہنچا ہے تو سیدھا، آگے صحن مسجد میں ایک صف بچھی تھی اس پر قدم پہنچا ہے تو سیدھا، اور اسی پر بس نہیں، ہر صف پر تقدیم سیدھے ہی قدم سے فرمائی، یہاں تک کہ محراب میں مصلی پر قدم پاک سیدھا ہی پہنچا ہے۔ اور اس پر کیا منحصر ہے کہ استنجا فرمانے کے سوا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت الرحمان کے ہر فعل کی ابتدا سیدھے ہی جانب سے ہوتی تھی۔ چنانچہ امامہ شریف کا شملہ سیدھے شانے پر رہتا، امام مبارک کے پیچ یہ سیدھے جانب ہوا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عام حالات میں سنتوں کی پابندی کرنے والا بھی جب عجلت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو کچھ سنتوں کے چھوٹنے کا امکان رہتا ہے، مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی طیبہ پر کہ عجلت کے عالم میں آپ نے سنتوں پر کس طریقے سے سختی کے ساتھ عمل فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیان فرماتے انہی کا بیان ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جس وقت مسجد میں تشریف لاتے، فرش مسجد پر قدم رکھتے ہی حاضرین سے تقدیم سلام فرماتے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ جس درجے میں ورود مسعود ہوتا تقدیم سلام ہوتی جاتی، اور اس کی بھی آنکھیں شاہد ہے کہ مسجد کے ہر درجے میں وسطی در سے داخل ہوا کرتے، یعنی درمیانی جو دروازہ ہوتا وہاں سے داخل ہوا کرتے تھے، اگرچہ آس پاس کے دروں سے داخل ہونے میں سہولت ہی کیوں نہ ہو، نیز بعض اوقات اور اوراد و وظائف مسجد شریف ہی میں بحالت خرام شمالاً و جنوباً بڑھا کرتے، مگر منتہائے فرش مسجد سے واپسی ہمیشہ قبلہ رو ہو کر ہی ہوا کرتی تھی، اور پشت کرتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا اتباع سنت کی ایسی مثالیں بہت کم پیش کریں گی کہ ہر معاملے میں سنت رسول پر عمل کیا، اور وہ بھی سختی کے ساتھ عمل کیا ہو۔ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کا جب دم بھرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، تو ان سے عقیدت کا اظہار، اگر ہم واقعی محبت اور عقیدت ہے تو کس طریقے سے آپ سنت رسول پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی بدلیں
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے۔ خود شہزاد اعلیٰ حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان کی زندگی کو دیکھے، حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان کو معلوم ہو جاتا کہ آج فلاں بیمار ہے تو فوراً عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ صدر الشریعہ نمبر میں مرقوم ہے کہ حضور صدر الشریعہ اور سرکار مفتی اعظم ہند یہ دونوں حج کے ارادے سے آپ چلے اور ممبئی پہنچ کر حضور صدر الشریعہ کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ علیل ہو گئی، باوجود یہ کہ دونوں بزرگوں کی قیام گاہ دوری پر تھی، مگر حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان روزانہ حضور صدر الشریعہ کی عیادت کے لیے تشریف لاتے، یہاں تک کہ آپ جہاز پر سوار ہونے تشریف لے جا رہے تھے، اس موقع پر آپ کے روانہ ہوتے وقت حضور صدر الشریعہ کا وصال ہو گیا، مگر اخیر وقت تک آپ جو عیادت کرتے رہتے اور عیادت کا معاملہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل آپ اس قدر فرمایا کرتے کہ آپ کا عیادت مریض کے سلسلے میں اتباع سنت پر عمل درآمد اتنا سخت تھا کہ وقت کا گورنر اکبر علی خان جو یو پی کے ہیں، انہوں نے آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ اس وقت ایک مریض کی عیادت کے لیے قدم اٹھا چکے تھے، لہذا اتباع سنت کے لیے جو قدم اٹھ چکے تھے وہ پیچھے نہ ہٹے اور آپ نے گورنر کی ملاقات پر اتباع سنت کو ترجیح دی۔ دیکھنے والے حیران تھے کہ آج وہ آ رہا ہے جس کے دیدار کی اہل دنیا آرزویں کرتے ہیں، مگر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان اس سے ملاقات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محبوب کبریا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو کس طریقے سے اپنی پوری زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزار دی۔ حضرت قاری امانت رسول قادری تحریر فرماتے ہیں کہ 90 سال کی عمر، کمزوری اور نقاہت کے باوجود سینکڑوں مرتبہ راقم الحروف محمد امانت رسول نے حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان کو کھانا تناول فرماتے دیکھا، ساتھ کھایا، سفر و حضر میں ساتھ رہا، لیکن کبھی بھی سنت کے خلاف بیٹھ کر کھاتے نہیں دیکھا۔ جبکہ ضعیف اور کمزوری ہو یا کوئی تکلیف ہو تو جیسے آرام میں ملے ویسے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان دونوں پیر کھڑے کر کے یا سیدھے پیر کھڑے کر کے یا بایاں بچھا کر یا بحالت تشہد بیٹھ کر ہی کھانا تناول فرماتے، کبھی ان تین طریقے جو سنت طریقہ ہے اس کے علاوہ تناول فرمایا ہی نہیں، اور آپ فرماتے کہ میں نے کبھی خلاف سنت آپ کو بیٹھتے بھی نہیں دیکھا۔ راقم الحروف محمد امانت رسول کی آنکھوں دیکھی بات یہ ہے، بلکہ استاد العلماء علامہ شاہ مفتی جہانگیر صاحب مفتی راجستھان اور بحر العلوم حضرت علامہ شاہ مفتی عبد المنان صاحب اعظمی شیخ الحدیث گھوسی کا یہی قول بھی ہے کہ عبد المنان نے کبھی مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کو خلاف سنت طریقے پر بیٹھ کر کھاتے نہیں دیکھا، بلکہ چار زانوں کبھی بیٹھے نہیں دیکھا، کبھی بھی چار زانوں آپ کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ جلسے وغیرہ میں بھی کئی گھنٹے دو زانوں ہی بیٹھا کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر اس طریقے سے عمل کہ آپ نہ صرف یہ کہ مہمانوں کے کھانے کا انتظام فرماتے بلکہ ان کی ضروریات کا بھی آپ خاص طور سے خیال رکھا کرتے تھے، اور یہ آپ یہ سماعت کریں کہ مہمانوں کی ضرورت کا کس طریقے سے خیال رکھا کرتے۔ مولانا محمد اسلم بستوی صاحب علی رحمہ شیخ الحدیث مدرسے انوار القرآن بلرام پور رقم تراز ہے کہ موسم سرما کی ایک سرد رات تھی کہ ایک اجنبی شخص آپ کا مہمان ہوا۔ آپ نے حسب عادت کریمہ مہمان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کے بعد اپنے داماد جناب ساجد علی خان مرحوم سے فرمایا مہمان کے لیے بستر اور لحاف کا انتظام کر دینا۔ اس کے جواب میں ساجد علی صاحب نے روایتی طلاقت لسانی یعنی چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ مہمان کے لیے بستر اور لحاف تو کیا، مہمان کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا مہمان بھلا تمہاری جان لے کر کیا کرے گا، اوڑھے گا یا بچھائے گا؟ مہمان کو تمہاری جان کی نہیں بلکہ بستر اور لحاف کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے،
اور جنہیں ہم اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم دل میں ان سے عقیدت و محبت بسائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اپنی عملی زندگی کے اندر بھی ان کے اخلاق اور کردار کو بسائے۔ وہ کس طریقے سے سنت رسول پر عمل کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنی زندگی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے گزارے، تو انشاءاللہ وہ بھی راضی ہو جائے گے، سرکار کی سنتوں پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔